السلام على حسين وعلى علي بن محمد وآل محمد صلوات. مظلوم آج مجلس کے بعد شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر علیہ السلام کا علم اور دیگر تبرکات برآمد ہوں گے. آج بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر نہایت ادب و احترام سے زیارت کریں. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہ یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. چونکہ شبیہ پیمبر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا اور مصائب کا بیان شہزادے کا ہے، لہٰذا چونکہ ہم شکل پیمبر ہیں لہٰذا حضور مکرم سے توسل اختیار کرتے ہیں. موضوع بھی ہمارا یہی ہے اور مصائب میں بھی یہی بیان ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضور مکرم کو کچھ صفات سے یاد کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ فقط آپ میں بے حساب ہے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ہم آپ کو اتنا حق شفاعت دیں گے کہ جو بے حساب ہے. یعنی حضور کی شفاعت کی کوئی حد نہیں ہے. سورہ قلم میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے اس عظیم ترین درجے پر ہیں کہ جو بے حساب ہے. پھر اسی سورہ میں فرمایا اجراً غیر ممنون. ہم آپ کو وہ اجر عطا کریں گے کہ جو بے حساب ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی تقریباً ہم ایک سرکل بنا کر وہاں پر آ رہے ہیں. کچھ منحصر بفرد فضائل ہیں حضور مکرم کے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اور انہی میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کی شفاعت کو بھی بے حساب کہا، اجر کو بھی بے حساب کہا، حضور کے اخلاق کو بھی عظیم اور بے حساب کہا جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جی، اور اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور مکرم کی جو معرفت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلا فصل ہے، ڈائریکٹ ہے، لا محدود سے متصل ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہے. باقی جو پوری کائنات ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے. اور اس کی مثال ہم نے دی تھی قل هو اللہ احد. جہاں خالص ترین توحید کا بیان ہے وہاں بھی اللہ نے کہا قل، آپ کہیے کہ اللہ احد ہے. اللہ اپنی توحید کا بیان بھی مصطفیٰ کے اعلان کے بغیر نہیں کرتا ہے. یہ کون سے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جو بغیر مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ حضور مکرم کی زندگی ملاحظہ فرمائیے، جیسے کہ قرآن ہے نا، قرآن ہر کس و ناقص کے لیے ہدایت ہے. قرآن ایک بہت بڑے عالم کے لیے، فلسفی کے لیے، مجتہد کے لیے، فقیہ کے لیے بھی اپنے لیول پر ہدایت ہے. ایک بڑے سائنٹسٹ کے لیے وہ اپنے لیول پہ ہدایت ہے. ایک بالکل ان پڑھ ہو لیکن قرآن کیا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ہدی للناس. اللہ نے کہا انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں میں سب آتے ہیں. تو قرآن جس طرح سے ہدایت ہے نا الگ الگ لیئرز پر ہر ایک کے لیے، ویسے حضور مکرم کی ذات گرامی بھی ہدایت ہے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے. الگ الگ لیئرز پر ہر ایک اپنی اپنی سطح پر حضور مکرم سے ہدایت حاصل کرتا ہے. تو اس میں بہت ساری حضور کی وہ نصیحتیں ہیں کہ جو آپ کو بڑی سادہ زندگی گزارنے کے لیے بھی آپ کو لگے گا کہ حضور مکرم کی شان اس طرح سے بڑی سادہ سی بات حضور نے کی. نہیں، اس خاطر کہ حضور مکرم نے ہر ایک کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے اور نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے جوتے کیسے پہننے، آپ نے چپل کیسے پہننے. یعنی یہ کہ حد ہے کہ بہت ساری باتیں تو میں ممبر سے کہہ بھی نہیں سکتا. یعنی کتنے آداب ہے جو حضور مکرم نے بیان کیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے. بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، جاتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے، باہر آتے ہوئے کون سا قدم رکھنا ہے. یعنی کمپلیٹ ہیومن بینگ. ہمارا موضوع کیا تھا؟ حضور مکرم انسان کامل، مکمل انسان کے جس نے زندگی کے لمحہ بلمحہ ہر معاملے کے لیے ہدایت کی ہو. میں نے کہا اتنا باریک، کہتا آپ نے سونا ہے تو داہنی کروٹ پہ سونا ہے کہ بائیں کروٹ پہ سونا ہے کہ سیدھا سونا ہے، جو سینے کے بل سونا ہے وہ صحیح نہیں، مناسب نہیں قرار دیا گیا، وہ شیطان کا طریقہ قرار دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ حتیٰ یہ کہ رفع حاجت کے لیے جانا ہے کیسے جانا ہے، کیسے باہر آنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے، کیسے باہر آنا ہے، مسجد میں جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے کون سی دعا کرنی ہے، باہر آتے ہوئے کون سی دعا کرنی ہے. جس نے اتنا باریک سب کچھ بیان کر دیا ہو انسانیت کے لیے، کہ اس نے یہ بیان نہیں کیا ہوگا کہ میرے بعد خلیفہ کون بننے والا ہے اور حاکم. اللہ صلی علی. تو حضور مکرم ہے کمپلیٹ ہیومن بینگ.
تو ان کی اقتصادی نصیحتیں بھی ہیں. کل میں نے عرض کیا کہ حضور مکرم نے اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہر طرح کے رول ماڈلز ہمارے لیے رکھے. آپ دیکھیے 1,24,000 انبیاء میں سے ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے امیر ہوں, نہ ایسا تھا کہ سارے کے سارے غریب ہوں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں میں امیر لوگ بھی آئیں گے, مڈل کلاس کے بھی آئیں گے, غریب بھی آئیں گے. تو ہر ایک کے لیے ایک ہدایت ہے. حضرت سلیمان جن کی حکومت پوری دنیا پر ہے, ایسے ملک والے نبی بھی گزرے, اور حضرت ایوب علیہ السلام والے بڑے فخر والے نبی بھی گزرے. دونوں طرح کی ایگزامپلس ہمارے سامنے, اس لیے کہ دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹیز ہیں اپنے مقام پر. تو اس خاطر ہے کہ حضور مکرم کی بھی جو نصیحتیں ہیں وہ دونوں طرف سے ہیں, جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے. حضور مکرم نے فرمایا کہ من بذرہ فقط افقرہ, جو اپنے مال کو ضائع کرنے کا عادی بن جائے گا, شو آف کرنے کا, یعنی ایک دن آئے گا کہ پھر فخر میں مبتلا ہوگا. نہ کرو یہ. کچھ گناہ ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جن کی کوئی انٹینسٹی بچی نہیں ہے. مثال کے طور پر اب بھی خیر اگر کوئی ایک بدکاری نعوذ باللہ کوئی کرے فعل حرام, تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا گناہ کبیرہ کر لیا. لیکن کوئی جھوٹ بولے تو اتنا کوئی نوٹس میں ہی نہیں لیتا, اسراف کریں تو کوئی نوٹس میں ہی نہیں لیتا. بعض مرتبہ ہماری خوشی کے فنکشن, ایک فنکشن کسی کا اتنا ہوتا ہے کہ 100 فیملیز کے سال بھر کا خرچہ پورا ہو جائے. تو ایک طرف حضور مکرم نے فرمایا کہ اس اسراف کی طرف نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا حلال سے اس کو خرچ کرو, لیکن خود نمائی اس طرح سے اپنی دولت کی نہ کرو. اس کی ایک حد ہوتی ہے, وہ جو خود آپ کو متعین کر لینی ہوتی ہے. آپ خود سینسیبل ہیں, مجھے یہاں سے تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. اور دوسری طرف سے اگر کسی کے پاس بظاہر کم بھی ہے تو حضور مکرم اس کے لیے بھی فرمایا کہ جتنا ہو سکے کسی انسان کے سامنے اپنے ہاتھ کو مت پھیلاؤ. بلکہ ایک عجب فرمان ہے حضور کا, فرمایا کہ جو بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے تو میں کہتا ہوں کہ ضرور اس کی زندگی میں ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ پھر محتاج ہو کر بھی ہاتھ پھیلانا پڑے گا. نہیں پھیلائے تو آپ غور فرمائیں. تو یہ حضور مکرم کی جو نصیحتیں اس خاطر ہے کہ آپ کو ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ, اور اس میں بھی حضور کا جو انداز تبلیغ ہے اس میں کسی کی انسلٹ نہیں ہے, ہیومیلیشن نہیں ہے. جو کبھی کبھار ہم کسی کو بتلاتے ہوئے ہم خالی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری بات کو قبول کیا جائے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے لہجے کی تلخی ہے نا, اس کو بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پہ قبول کیا جائے. غلط ہے یہ. حضور مکرم کے سامنے ایک شخص ہے مسجد میں, اب چونکہ نیا نیا اسلام آیا ہے تو بہت سارے احکامات لوگوں کو پتہ نہیں تھے, تو ایک جوان آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کے دوران بات بھی کر رہا ہے. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کیسے ہیں جناب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کوئی آیا ہاتھ, نماز اس طرح سے پڑھ رہا تھا بیچارہ. اب حضور کے ساتھ جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو میدان جنگ میں کبھی غصہ نہیں آتا تھا. ایک صلوات کا تو بنتا ہے یا محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ. کل میں آپ کے سامنے خیبر تھوڑی سی پڑھ رہا تھا, چونکہ میں پڑھتے پڑھتے آگے بڑھ رہا تھا, تو جو 4 مصرے ہیں کہ جو سبھی کو یاد ہیں, سبھی کے دل پر نقش ہیں کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود, بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے. تو یہ استاد میٹھی کے فقرے ہیں, اور اس پہ کسی نے ان کو جواب بھی دیا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا, اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود, چلو خیبر نہ صحیح کچھ تو اکھاڑا ہوتا. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو وہاں پر کوئی ریئیکٹ نہیں کرتے تھے, وہاں پر بڑے صبر کا مظاہرہ فرماتے تھے, لیکن جیسے مسجد میں کوئی آ گیا تو اس کو وہ مکے مارنے کے لیے آ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے, ہم اس کو مار کے مسجد سے باہر نکالیں گے. حضور نے کہا رکو 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 رکو, کیا ہو گیا؟ یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ تھوڑی کہ تم اس جوان کو ہیومیلیٹ کرو گے, انسلٹ کرو گے اس کی. آپ نے بھی اگر کہیں پہ کوئی تبلیغ کی کوئی بات کہنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چیز غلط, آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا ادب احترام سے, اس کے بعد کوئی فرشتے آپ سے نہیں پوچھنے والے قیامت میں, اللہ تعالیٰ آپ سے حساب نہیں لینے والا کہ تم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اس کو کیوں نہیں رکوایا تھا. تحمل رکھیں, ذرا صبر رکھیں, ایک اسپیس دے دو لوگوں کو. تو حضور نے کہا کہ
کیوں اسے مارنے کے لیے جا رہے؟ رکو. جب اس نے نماز اپنی ختم کر دی، جیسے بھی وہ پڑھا تھا، حضور نے کہا دیکھو الصلاۃ ذکر و دعاء والقرآن. نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا ذکر ہوتا ہے، یا دعا ہے، یا قرآن ہے. یعنی حضور نے اس کو بھی پازیٹیولی بیان کیا، نیگیٹو تو کہا ہی نہیں کہ تم بات نہ کرو. خود وہ سمجھ گیا کہ چونکہ دعا ہے اور ذکر ہے اور قرآن ہے، لہذا باتیں نہیں کر سکتا میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور نے کہا نہیں کہ کیا تم نماز باتیں کرو، تمہاری نماز بات چلے، تمہاری نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اس طرح سے نہیں کہا. اس وقت وہ موقع نہیں ہے کہنے کا، وہ آیا ہے بھی دل سے مسلمان ہو کر. حضور مکرم نے فرمایا کہ نماز دعا ہے، قرآن ہے اور ذکر ہے. خود بخود وہ سمجھ گیا کہ بات نہیں کرنی چاہیے مجھے. کتنا لطیف انداز تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. خود حضور مکرم سے فرمایا، لیکن وہ ہم سب کے لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت وزڈم سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اگر کسی کو نصیحت بھی کرنی اچھی نصیحت کرو، وجادلہم باللتی احسن، حتیٰ بحث ہو جائے کسی سے. ابھی میں آج کے مجلس کے آخر میں گزارش کروں گا کہ حضور مکرم بحث بھی کیسے فرماتے تھے کہ اگر کسی سے بحث بھی ہو جائے تو اچھی طرح سے بات کرو، اس کی رسپیکٹ رکھو. بات واضح ہو رہی؟ تو یہ حضور انسان کامل. میں آہستہ سے موضوع کو اب تمام کرتے ہوئے لے کر آ رہا ہوں. اسی طرح سے حضور مکرم کی کچھ نصیحتیں آپ کی صحت کے لیے، حضور مکرم کی کچھ نصیحتیں ہماری خواہشات نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ایک بڑی لطیف حدیث ہے، حضور نے فرمایا 4 چیزوں کی 4 مائیں ہیں. اس میں سے پہلا فرمایا مدر آف آل میڈیسنز، ہر دوا کی ماں. دوائیوں سے جو سب سے بڑھ کر سب سے امپورٹنٹ ہے، شاید آپ کو دواؤں کی ضرورت ہی نہ پڑے. مدر آف آل میڈیسنز. حضور نے کہا کم کھانا. یہ حق بنتا ہے سیرت رسول پر آپ صلوات بھیجیں، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو مولا نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے شکم کو جانوروں کو قبرستان نہ قرار دو. جانوروں کو قبرستان کا مطلب کیا ہے کہ جانور یعنی کھاتے رہے گوشت، کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. ہمارا جو شکم ہے وہ جانور کا قبرستان بنا ہوا ہے. گوشت بھی کھائیے. ایک شخص تھا جس نے بالکل گوشت کھانے سے بالکل وہ نہیں کھاتا تھا تقویٰ کے نام پر. حضور نے کہا نہ یہ نہیں ہے، میں بھی کھاتا ہوں. تو ہر چیز کو بیلنس میں رکھیے، لیکن کم کھانا. یہ زندگی میں آپ کبھی عادت بنا کے دیکھیے گا کہ جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو آپ کھانا چھوڑ دیں تو کتنی دوائیوں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ کس نے فرمایا؟ حضور مکرم نے فرمایا. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جب صادق آل محمد نے اس ہندی طبیب سے کہا تھا کہ وہ ہندی طبیب اپنے نظام میں اس دنیا کا اس وقت سب سے بڑا طبیب ہوں، اور آ کے امام سے اس نے مناظرہ کرنا چاہا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی طبابت کے لیے آپ کے دین میں کچھ ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کم کھاؤ، اگر تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو چھوڑ دو. اس کو پتہ ہے اس ہندی طبیب نے کیا کہا؟ کہ یہ جو ایک فقرہ آپ کے جد نے کہا ہے نا، انہوں نے طبابت کے لیے یعنی میڈیکل فیلڈ کے لیے اور کچھ چھوڑا ہی نہیں، بس پورا ہو گیا. تو مدر آف آل میڈیسنز کیا ہے؟ حضور مکرم نے کیا فرمایا؟ کم کھانا. پھر مدر آف آل ایٹیکیٹس، آداب میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ذرا کم بولنا. حرام تو بالکل ہی نہ بولیں، حلال بھی کم بولیں. ہر بات ضرورت نہیں کہ آپ بولیں. اور میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ خود حضور مکرم کا فرمان ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، اس سال نہیں سنائی تھی شاید اس سے پہلے سنائیے، کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، اور سارے اعضاء مل کر زبان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اگر تو نے ہمیں ٹھیک چھوڑا تو. تو نے ہمیں ٹھیک چھوڑ دیا نا تو ہم ٹھیک ہیں. کم بولیں. اس کی آپ 1 مہینے کے لیے عادت رکھیں. اپنے اوپر فرض کریں کہ میں نے بلا وجہ نہیں بولنا. جہاں کہیں مجھے شک ہو رہا ہے کہ کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، میں نے نہیں بولنا. شیطان مجھے کتنا ہی اکسائے گا کہ اندر سے بول دو بول دو بول دو بول دو، میں نے نہیں بولنا. کہیں پر کوئی غصے کی بات آ رہی، میں نے نہیں بولنا. 1 مہینہ آپ عادت کر کے دیکھیں، آپ خود اپنے اندر اتنا بڑا روحانی انقلاب محسوس کریں گے صرف اس ایک چیز سے، کم بولنا. پھر حضور نے فرمایا کہ مدر آف آل ورشپس، ساری عبادتوں کی ماں کیا ہے؟ نماز روزہ نہیں فرمایا، فرمایا گناہ نہ کرنا. وہ جو بات عرض کی تھی کہ کتنی مرتبہ نور ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکن نور کو بچانا زیادہ مشکل ہے. عزاداری میں بیٹھ کر نور امام حسین علیہ السلام تو حاصل ہوا ان کے ذکر کے صدقے میں، لیکن اس نور کو بچا کے کیسے رکھیں گے؟ گناہ نہ کرنا.
بعض مرتبہ ہم خالی کرامتوں پہ بڑھے جاتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں کی کرامت، فلاں کی کوئی معجزہ. ایک نجف کے بزرگ عالم دین تھے، ان کے شاگرد 20 سال ان کے ساتھ رہے. پھر 20 سال بعد جب ان سے رخصت ہونے لگے تو اس استاد نے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ 20 سال گزارے ہیں، آپ نے میرے اندر کیا پایا؟ آنیسٹ اپنا اوپینین دو. تو انہوں نے کہا کہ 20 سال میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کا پڑھانا بڑا اچھا ہے، لیکن میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ میں. ہم اسی سے انسپائر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اشارہ کرے تو کچھ ایسا ہو جائے، الٹ جائے، پلٹ جائے. انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 20 سال میں کوئی گناہ دیکھا ہے مجھ سے؟ کہا نہیں، 20 سال میں گناہ تو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا 20 سال تک گناہ نہ کرنا عدم المعصیہ افضل من 1000 کرامہ. 20 سال گناہ نہ کرنا 1000 کرامتوں سے افضل تھا. کچھ ڈوز ہیں، کچھ ڈونٹس ہیں. ڈوز کرتے جائیں گے اور ڈونٹس بھی کرتے جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے. پہلے ڈونٹس کو روکیں. جیسے کہ وہ کتے کی مثال دی جاتی ہے مشہور، کہ وہ کنویں میں گر گیا، تو آپ 10 ڈول نکال لیجئے. تھوڑی ٹائم کے لیے بدبو ختم ہوئی، پھر بدبو آ رہی ہے. کسی نے کہا جناب 20 ڈول نکالے، کسی نے کہا 50 ڈول نکالے. تھوڑے ٹائم کے لیے بدبو ختم ہوتی، پھر آنے لگتی. ایک حکیم صاحب گزر رہے تھے، کہا جناب یہ بدبو ختم ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا جتنے بھی ڈول نکالو، پہلے بتاؤ کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ تو یہ جو نجاست ہے اندر گناہوں کی، یہ نکالی یا نہیں نکالی، تب جا کر اس کا اثر ہوگا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ مدر آف آل ورشپس کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ مدر آف آل ایسپریشنز، آرزویں جو آپ کی ہوتی ہیں نا، تمنائیں، سب سے بڑی آرزو کیا ہونی چاہیے؟ حضور نے کہا کہ خواہشات نفس پر صبر کر لینا. یہ جو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ جن کو تسخیر کرنے کا طریقہ کیا ہے، جن کو قابو کرنے کا، تو تھوڑی دیر چپ رہے. پھر کہتے ہیں جن کو قابو کرنے سے افضل ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرو. جی سمجھ آ رہی؟ یہ سب حضور مکرم کی وہ نصیحتیں جو حضور نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. اسی طرح سے گھر میں رہنے کی ایک نصیحت ہے. چونکہ بات کو میں نے تمام کرنا ہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے پوچھا تھا مولا علی علیہ السلام سے. اب دیکھیں روایت کتنی قیمتی ہو جاتی کہ نواز رسول پوچھ رہے ہیں نفس رسول سے کہ صف لی النبی، بابا آپ نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے نانا رسول اللہ کے ساتھ، تو ہمیں تھوڑا بتلائیے گا تو صحیح کہ ہمارے نانا کیسے تھے. وہ جو خود حسین منی وانا من حسین ہے، وہ پوچھ رہے ہیں اپنے بابا سے کہ ہمیں ذرا بتائیے گا کہ ہمارے نانا، آپ کچھ بتائیے. تو حضور دیکھیں تاریخ میں لوگ گزرے جن کو کہا جاتا تھا وصاف النبی، نبی کے بارے میں بیان کرنے والے. تقریباً 10 لوگوں کے نام ہیں. اب بدقسمتی تاریخ کی رہی کہ مولا علی کا نام اس فہرست میں لکھ دیا گیا، جبکہ مولا علیہ السلام اس سے بہت بلند ہے. مولا علی خالی وصاف النبی نہیں ہے، مولا علی نفس نبی ہے. میں نے عرض کیا. تو پوچھا گیا کہ آپ ہمارے لیے بیان کیجئے رسول اللہ کے بارے میں. تو مولا علی نے کہا کہ اے بیٹا حسین، جب آپ کے نانا گھر میں آتے تھے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. جزء للہ و جزء لنفس و جزء لأہلہ. ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ خود کے لیے، ایک حصہ اپنے خانوادے کے لیے، فیملی کے لیے. سبھی کچھ اللہ کے لیے آپ اللہ کے لیے کریں، لیکن جو خاندان کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی قربتاً اللہ کریں. یعنی خالی مصلی پر بیٹھ کے عبادت کر لینے سے 24 گھنٹے سے آپ اللہ کے بندے نہیں بننے والے. جو ڈیوٹیز ہیں اس کو پورا کرنا پڑے. تو فرمایا کہ جزء للہ. وہ جو مولا علی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ کچھ لوگ تھے جو ہمیشہ ہی مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے، کبھی اور جاتے ہی نہیں تھے کہیں، اور لوگ ان کے بارے میں بڑا انسپائر ہونے لگے کہ یہ تو ہر وقت ہی مسجد میں عبادت کرتے، کتنے بڑے عبادت گزار ہیں. اور ایک مرتبہ مولا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کھانا پینا کہاں سے کرتے ہو، اپنا رزق کہاں سے تلاش کرتے ہو؟ کہ علی کو دے دیتا تو کھا لیتے، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. مولانا کا کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں، کوئی ان کو دیتا ہے تو کھا لیں گے، نہیں دے. یہ کون سی انسانیت ہے کہ ہر وقت تم یہی بیٹھے رہو گے؟ جاؤ باہر نکلو، روزگار کماؤ، محنت کرو. تو جزء للہ جزء لنفس، اپنے آپ کے لیے. آپ کو اپنے آپ کے لیے بھی وقت چاہیے، پیس آف مائنڈ کے لیے، آپ کے اپنے وجود کے لیے، آپ کی اپنی کلیننس کے لیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. آپ کو اپنے آپ کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے. تو ایک آپ کا حصہ ہونا چاہیے عبادت پروردگار، ایک آپ کے لیے، ایک فیملی کے لیے. یہ دیکھیں کیسی تقسیم ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو صبح سے شام تک موبائل پر، ان کے پاس کسی اور کے لیے وقت ہی نہیں، نہ اپنے آپ کے لیے وقت ہے، نہ اللہ کے لیے، نہ فیملی کے لیے. نہیں، یہ غلط ہے.
تو یہ حضور مکرم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. پھر مولا علی السلام نے فرمایا ایک مقام پر کہ یجلس جلسۃ العبد، کہ جہاں بیٹھتے تھے نا رسول اللہ، وہ ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی عام انسان بالکل بیٹھا ہوا ہے. ایسے عام انسانوں کی طرح بیٹھتے تھے کہ باہر سے کوئی آتا تھا اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کو، وہ پوچھتا تھا من محمد، تم میں محمد کون ہے. یہ کتنی بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ اگر اس کو محسوس کر سکیں. یعنی حضور بیٹھے ہوتے تھے اپنے صاحب کے درمیان، لیکن ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے بالکل ایک عام انسان ہو، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا تھا باہر سے آتا ہوا. یعنی آج تو آپ ایک تھوڑے سے آفس میں بھی جائیں تو آپ کو پتا ہے بھائی یہ مینیجر ہے. وہ آج کی مجبوریاں، میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے، لیکن یہ کہ حضور مکرم اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے بالکل ایک عام طریقے سے عام انسانوں کے ساتھ. کیا کہ پوچھتا تھا کہ محمد، تم میں سے محمد کون ہے، مجھے بات کرنی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ ان کا ہاتھ ہمیشہ عطا کرنے کے لیے کھلا ہوتا تھا. یہ آپ سبھی جانتے ہیں، جس کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ اونٹوں کی قطار عطا کرتا ہے. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در پہ نبی کے نہ سنا کون. سائل نے کبھی در پہ نبی کے نہ سنا ہو آر یو، یہ نہیں کہا. یہ ایک اہل سنت شاعر ہے، ان کا شعر ہے کہ سائل نے کبھی در پہ نبی کے نہ سنا کون، اور بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون. بھائی مل کے صلوات دے دو، نام ہے محمد مصطفیٰ اور نام ہے علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ. تو یہ حضور مکرم کی نصیحتیں، ان کو اپنے وجود سے باندھ کر رکھیے. خود شدید محنت فرماتے تھے، محنت سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. جیسے کہ کل میں نے نصیحت حضور کی پیش کی تھی، جب خندق کھودنے کی باری آئی تھی نا، سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا نا خندق کھودنے کا، جنہیں سلمان محمدی بعد میں کہا گیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. اب ظاہر ہے کہ سیرت رسول کا اشرہ ہو اور حضرت سلمان کا ذکر نہ آئے تو یہ ممکن ہی نہیں. ایک مجلس میں تو لازم ہے کہ ان کا چند دقیقوں کے لیے ذکر ہو کہ سلمان فارسی نے، جنہیں امام نے کہا کہ نہیں سلمان فارسی نہیں کہو، محمدی کہو. اس کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیے گا. ماشاءاللہ کتنے سعادت کرام تشریف فرما ہوں گے. اب کوئی زیدی ہیں، کوئی نقوی ہیں، کوئی رضوی ہیں. اچھا میں جینون سیدوں کی بات کر رہا ہوں، ہر جمعرات کو پیدا ہونے والا سید نہیں ہوتا. میں آپ کو جو اولاد زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں سے ہو ان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کوئی، میں نے عرض کیا نقوی ہیں، زیدی ہیں، رضوی ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ کوئی امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو تو اپنے نام کے آگے نقوی نہیں لکھ سکتا. شرعاً جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرے جو نہ ہو. جعفری کے لیے ہاں ایک تھوڑا سا ایگزمپشن یہ ہے کہ جعفری امام صادق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہو سکتا ہے، مذہب جعفری کا ماننے والا بھی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ویسے جو سید نہیں وہ اپنے نام کے آگے نہیں لکھ سکتا. تو اگر کوئی نہیں ہے زیدی، وہ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، کوئی نہیں ہے رضوی، وہ نہیں کہہ سکتا اپنا کو سید ظاہر نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے نقوی اپنے آپ کو نہیں ظاہر کر سکتا. کیا مقام ہوگا حضرت سلمان کا کہ امام نے کہا کہ محمدی کہو انہیں. یہ ہیں نہیں، ہیں فارس میں وہاں کی جنریشن سے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہو. جی یہ ہے محمدی سلمان. تو سلمان نے مشورہ دیا تھا سلمان فارسی کہ آپ خندق کھود دیجئے، کیونکہ جب خندق پر حملہ ہوا تھا، میں بتانا چاہ رہا ہوں حضور مکرم خود کتنی محنت فرماتے تھے. یہ ذرا غور کیجئے گا. تو خندق کھودنے کا مطلب کیا تھا؟ مدینہ کے ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ اس میں پہاڑ تھے، وہاں سے دشمن نہیں حملہ کر سکتا تھا، خالی نارتھ سے حملہ کر سکتا تھا. اور نارتھ سے وہ لشکر لے کر آئے تھے 10,000 کا. تو حضور مکرم نے مشورہ مانگا. علم رسالت سے سبھی جانتے تھے، لیکن حضور مکرم نے مشورہ مانگا کہ آپ کیا کہتے ہیں سب. تو سلمان نے کہا کہ اگر فارس میں ہم پر کوئی اس طرح سے حملہ کرتا تھا تو ہم خندق کھود دیتے تاکہ دشمن آسانی سے نہ آ سکے. تو حضور مکرم نے ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب سے کہا کہ خندق کھودو. 6 دن تک خندق کھودی گئی ہے، 1-2 گھنٹے کی بات نہیں تھی. کوئی مشینری نہیں تھی کہ خندق کھود دیا آرام سے. سخت ترین گرمی میں 6 دن تک خندق کھودی گئی. تو ایک محترم صحابی تھے، وہ خندق کھود رہے تھے، شدید فاقے بھی تھے. اب اللہ تعالیٰ کا امتحان ایسا تھا کہ اسی وقت ڈراؤٹ بھی ہوا تھا، فصلیں بھی بہت کم ہوئی تھیں، یہودیوں نے ویسے ہی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اندر سے منافقین تھے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا بہت کم سامان تھا، شدید ترین بھوک میں وہ خندق کھودتے تھے. تو
ایک مرتبہ وہ جو صحابی تھے وہ اتنے زیادہ خندق کھود کے نڈھال ہو گئے کہ حضور مکرم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں اتنے فاقے سے ہوں اور میں خندق کھود رہا ہوں. انہوں نے اپنی قمیص کو کھولا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا پیٹ پر. کہا یا رسول اللہ دیکھیں میں پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھود رہا ہوں، میں فاقے سے ہوں لیکن پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. بلا تشبیہ حضور مکرم نے اپنی قمیص کو کھولا، جو حضور خود خندق کھود رہے تھے، اس میں ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور حضور نے کہا میں 2 پتھر باندھ کر خندق کھود رہا ہوں. کبھی حضور مکرم نے شے کا حکم دیا ہی نہیں کہ جس پہ خود نہ عمل کیا ہو. تو وہ عظیم ترین محنت سے کبھی پیچھے نہ ہٹے. تو آپ کو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ملے گا جو اولاد رسول ہیں. مولا علی علیہ السلام امام نفس رسول ہیں وہ تو، لیکن امام محمد باقر، امام جعفر صادق السلام، امام سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ یہ کیا اتنا کشاورزی کرتے ہیں، کھیت میں کسانوں کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. امام نے کہا خدا کی قسم اگر اس وقت موت آ جائے نا تو میں راہ حق پر صراط مستقیم پر دنیا سے جاؤں گا، اس لیے کہ حلال رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں. ہاں ایک بات یہ ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ دنیا میں ایسے داخل نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو کھو دو، اور اپنی آخرت پہ ایسے نہ لگ جاؤ کہ دنیا میں کسی اور کے محتاج ہو جاؤ. کمپلیٹ نصیحت ہے یہ، کمپلیٹ نصیحت ہے. پھر سے کہتا ہوں، دنیا میں ایسے غرق نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو کھو دو، آخرت پہ ایسے نہ لگ جاؤ کہ دنیا میں کسی اور کے محتاج ہو جاؤ. اس سے بہتر ایک کلام سناتا ہوں چونکہ امیر المومنین کا کلام ہے. مولا نے فرمایا کہ دنیا کے ساتھ ایسے رہو جیسے آگ کے ساتھ رہتے ہو، گرمی بھی حاصل کرتے ہو، اپنے آپ کو جلنے سے بھی بچاتے ہو. سبحان اللہ. آگ سے تم جلنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہو، آگ سے ایسے قریب نہ ہو جاؤ کہ جل جاؤ، لیکن آگ سے فائدہ بھی لیتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ کو زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ملے گا جہاں حضور مکرم کی آپ کو نصیحت نہ ملے. کمپلیٹ ہیومن بینگ. میں بات کو آہستہ سے آگے بڑھا کر ایک منزل پر آج روکوں گا. آج چونکہ جس شہزادے کا بیان ہونا ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی والدہ بی بی ام لیلہ، بی بی ام لیلہ کے دادا عروہ بن مسعود ثقفی وہ آئے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے. توجہ کیجئے گا، میں آپ کو رشتہ سمجھاؤں پھر سے. یعنی حضرت علی اکبر کے پر دادا، پر نانا، معذرت، پر نانا، حضرت علی اکبر کے پر نانا وہ ملنے آئے تھے امام حسین کے نانا سے. سمجھ میں آ گیا رشتہ؟ کب؟ عروہ بن مسعود ثقفی وہ ہیں کہ ایک تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ظاہری طور پر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، طائف کے رہنے والے تھے. اس وقت انہوں نے اصحاب سے کہا تھا کہ جن محمد کے خلاف تم لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو نا، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے کچھ قریبی چاہنے والے ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ اگر وہ اپنا لعاب بھی اپنے دہن مبارک سے نکالے نا تو اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے. تو خبردار ان سے نہیں لڑنا. اور پھر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جو بی بی ام لیلہ کے دادا ہوتے ہیں وہ آئے ملنے کے لیے رسول اللہ سے. کب؟ 9 ہجری میں، جو مباہلہ کا سال ہے. 10 ہجری 9 ہجری میں وہ ملاقات کی لائے، جس کو ایئرز آف ڈیلیگیشنز کہتے ہیں، کیونکہ اس سال میں بہت سارے وفد آئے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے. اور وہ حضور مکرم کے ہاتھ پر ایمان لے کر واپس گئے. اور حضور نے کہا کہ ان کی مثال جو فرعون کے خاندان میں ایک مومن تھا نا اس کی ہے، جس کا ذکر سورہ غافر میں ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 28 میں ایک مومن آل فرعون کا ذکر ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ حضرت ام لیلہ کے دادا، ان کی مثال مومن آل فرعون جیسی ہے. اور فرمایا یہ صدیقین میں سے ایک مومن آل یاسین کو کہا کہ حضرت حزقیل، ایک عروہ بن مسعود ثقفی مومن آل فرعون، اور ایک علی بن ابی طالب. اور فرمایا کہ علی تمام صدیقین کے سردار ہیں. جی یہ آئے تھے اس سال ملنے کے لیے رسول اللہ سے. میں شہزادہ علی اکبر کی طرف آپ کو آہستہ سے لے کے جا رہا ہوں سیرت رسول کی روشنی میں. وہ عام الوفود تھا، بہت سارے ڈیلیگیشنز آئے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، کیونکہ رسول کی حکومت اب اسٹیبلش ہو چکی تھی. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس لیے بھی ملنا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب ان کے پاس گورنمنٹ آ چکی ہے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہے، چینج ہوا ہے یا پہلے والا ہی ہے. تو اس خاطر ملنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ کے پاس. انہی میں سے نجران کا وفد آیا تھا جن کے ساتھ مباہلہ ہوا. وہ بھی اپنا ڈیلیگیشن بنا کے آئے تھے کہ ہم جا کے دیکھیں. اور وہ اپنے ذہن میں، مجھے مباہلہ پورا نہیں پڑھنا، میں خالی ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. ان کے اپنے ذہن میں تھا کہ ہم جا کر ان سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے، وہ عیسائی تھے. اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خدا نخواستہ برائی کی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہر آنے والا نیا بادشاہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو پرانا بادشاہ فرض کیجئے گزر چکا ہے اس کا ذکر نہ ہو، میرا ذکر ہو. اس کی بات نہ کرو، میری بات کرو. پاکستان کے سلسلے میں تو ایسا بہت ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سسٹم کیا ہے یہاں پر. تو جو گزر چکا ہے وہ ختم، اب ہم ہیں. تو کہا ہم جائیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھیں گے. اگر حضرت عیسیٰ کی انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ سچے نبی نہیں ہیں. تو اس وقت انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو رسول نے جواب دیا کہ میں تو وہ ہوں کہ جو عیسیٰ کے تسلسل میں ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اس قرآن کو لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ لگتا تو سچا نبی ہے، پھر یہ تو حضرت عیسیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. تو پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. یہ آج بچے کو معلوم ہے، اس زمانے میں نہیں معلوم تھا. کہا میں نے چیک کریں کہ یوسف کے والد کون تھے؟ کہا یعقوب. کہا اچھا موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہا عمران. آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ. کبھی عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ اپنے ذہن میں ایک سوال بنا کے لے کر آئے ہیں کہ اگر ہر نبی کا باپ ہے تو عیسیٰ کا بھی تو باپ ہونا چاہیے، اور اگر ان کا کوئی باپ نہیں تو پھر اللہ کے بیٹے ہیں وہ. نعوذ باللہ من ذالک. کہا بتلائیے گا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یعقوب کے والد کون ہیں؟ یوسف کے والد کون ہیں؟ یعقوب. موسیٰ کے والد کون ہیں؟ عمران. آپ کے والد کون ہیں؟ عبداللہ. کہ عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یقیناً عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں تراب سے خلق کیا. ثم قال له کن، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ. فیکون، تو وہ ہو گئے. ہائے ہائے. ساتھ رہیے گا میرے. آپ کو میں ایک لمحے میں ایک فضائل کی ایک معراج پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں. آیت کیا نازل ہوئی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. اللہ جب کہتا ہے کن تو فیکون فوراً یہ ہوتا ہے یا 10 سال بعد ہوتا ہے؟ فوراً ہے نا. اللہ نے کہا کن، 25 سال بعد تو نہیں ہوگا فیکون. کن اور یکون کے درمیان وہی فا ہے جو من کن تو مولا فہذا علی اور مولا کے درمیان کی فا ہے. مل کے یولی جی. جب اللہ نے کہا کن پھر کہا فیکون فوراً. حضور نے کہا من کن تو مولا 25 سال بعد کے لیے نہیں کہا تھا. فوراً جیسے اللہ کے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے ویسے ہی اللہ کے محمد اور علی میں فاصلہ نہیں ہے. کن فیکون یا علی. توجہ کیجئے گا. اب جب ان کو حضور نے آیت سنائی تو اس کا مطلب حضور کیا کہنا چاہتے تھے کہ تم میرے پاس یہ سوال لے کر آئے ہو کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے، تو کوئی نہ کوئی باپ ہوگا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کہ اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جائیے گا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے آئے تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی آئے ہیں بغیر ماں کے بھی آئے ہیں. وہ تو زیادہ سزاوار ہے کہ اللہ کے بیٹے ہوں. دلیل ختم ہو گئی. والحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق اللہ کی جانب سے جب آ جائے تو شک نہ کرنا. یہ سورہ آل عمران کے نمبر 59-60 آ گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچتے ہیں اب اگر مان لے رسول اللہ کو تو سارے پرکس خود کے ختم ہو جائیں گے. تو ایسے ماننا آسان تھوڑی ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو تشریع کو قبول کرتے ہیں، دل سے جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء میں سے بھی. ورنہ پھر ہمیں علامہ کون کہے گا؟
ہمارا وہ سارا حساب کتاب کہاں جائے گا؟ دونوں مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، پھر آسان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم سوچتے ذرا بتاتے ہیں. کچھ دنوں بعد آیا، آ کے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ارادہ یہ تھا کہ جب واپس جائیں گے نا نجران تو کہیں گے اپنی قوم سے کہ ہم تو گئے تھے، جو آخری نبی ہونے کا دعوے دار ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب کوئی نہ سوشل میڈیا تھا کہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کی تھی وہاں پر، کچھ بھی نہیں پتا. جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگے قرآن نے زنجیر باندھ کے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا رہے، فقل، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے، تعالو، بلا لاؤ، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو، ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آ جاؤ. ایسے کیسے جا رہے ہو؟ جی اس وقت یہ پیش آیا. اور مباہلہ تو حضرت سیدہ کی فتح کا اعلان ہے. میں نے کیا جملہ کہا؟ اس لیے کہ مسجد میں وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو دیکھ رہے تھے، حسن حسین کو دیکھ رہے تھے. کس ہستی کا ساتھ میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنے مقام کو چھوڑ دے. اس ہستی کا اضافہ ہوا، ایک ہستی کا، جسے حدیث کے سامنے. اور جب مباہلہ بھی ہوا ہے، میں بات کو اس لیے اس طرف لے کر آ گیا کہ یہ تقریباً 9ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور 9ویں ہجری ہی میں مباہلہ پر حضور جا رہے تھے. اس سے پہلے حضور نے چادر میں لیا اور آیت نازل ہوئی. آیت اطہیر کئی مرتبہ نازل ہوئی، اس دن بھی نازل ہوئی کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی نازل ہو چکی تھی لیکن اس دن بھی نازل ہوئی ہے. اور جب وہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم پھر 6 مہینے تک سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہتے رہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. میں بات کو تمام کر دوں کہ جب پنجتن پاک تشریف لے گئے تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. آخری سوال، اللہ کی طرف سے لعنت آ گئی تھی جھوٹوں پر، انہوں نے لعنت لی نہیں. ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے لعنت آئی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے موبائل. پتہ ہے پہنچے گی کہاں؟ اب جو آل رسول کو کہیں بھی جھٹلائے گا، یہ والی بات. دیکھیں جب ایک بلندر نعرہ لگ چکا ہو تو پھر صلوات بھی پھر بلندر ہی بھیجا کریں محمد علیہ محمد. اللہ ان کی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. ویسے مانگنا بھی میں نے کہا نہ پھیلائیے، لیکن اس در کے سامنے ہمیشہ اپنے ہاتھ پھیلا کے رکھیے، ہمیشہ اپنا دامن پھیلا کے رکھیے. کیوں؟ ایسی چوکھٹ پہ تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، اور در بڑا ہو تو بھکاری بھی بڑا لگتا ہے. یہاں تو بھکاری بن کے جانا شرف ہے. جی. اور جو اس در کا ایسا تسلیم شدہ فقیر تھا، اسے جو میں بات کہہ رہا تھا، سلمان، جب وہ خندق کھودی بھی گئی تھی نا تو اتنی محنت سے کھودی گئی کہ مہاجرین کہہ رہے تھے کہ ہم نے زیادہ خندق کھودی، اور انصار کہہ رہے تھے ہم نے زیادہ خندق کھودی. اور ایک سلمان رہ گئے تھے جو نہ مہاجرین میں سے تھا نہ انصار میں سے، تو ہر ایک چاہ رہا تھا یہ ہم میں سے ہو جائیں، یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. حضور نے کہا نہ تم میں سے نہ تم میں سے، سلمان و منا اہل البیت. ہم میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان صحابی رسول ہیں، صحابیت کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں پہنچ جائیں. کہ ان کے در کا کوئی فقیر بن جائے. عزیزوں، ایک شہر ہے آخن جرمنی کا، میں نے کہا ان کے در کا فقیر.
آج سے تقریباً کچھ دہائیوں پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ایک آغا جعفر مجتہدی ہوتے تھے، بہت ہی جید عالم دین، اور ان کے لیے مختلف مراجع کی گواہی ہے کہ صاحب کرامات تھے. ان کے ایک خاص شاگرد تھے جن کا نام تھا سید مہدی. وہ کہتے ہیں کہ میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ایران سے گیا تھا جرمنی، کہ ایک دن میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک رقعہ ہے چھوٹا سا، اور اس رقعے کو میں نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں جعفر آغا مجتہدی ہوں، اور جرمنی کا فلاں ایک علاقہ ہے آخن، اس مقام پر پہنچو تم. تو کہتے ہیں میں بڑا تعجب میں آیا کہ میں تو ان کو ایران چھوڑ کر آیا تھا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. بہرحال میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چوٹی ہے، بلندی ہے. وہاں پر گیا تو دیکھا کہ آغا جعفر مجتہدی موجود ہیں، اور ایک بوڑھی خاتون جو زاروں قطار رو رہی ہے، اس کا ایک جوان بیٹا جو بستر پر سیدھا بیٹھا ہوا ہے. وظیفہ بتا رہا ہوں پھر آپ کو. ایک میں نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ آغا جعفر مجتہدی آپ کے گھر کے باہر ہیں، آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ کا بیٹا یہاں بستر پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ہم کرسچن ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور 2-3 دن بعد ڈائگنوز ہوا کہ میرے بیٹے کو کینسر ہے، اور اب میرا بیٹا بھی 6 مہینے میں مر جائے گا. تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی. یہاں تک کہ میرے بیٹے کی ایک ایسی حالت ہو گئی کہ بستر پہ پڑا رہتا تھا، تکلیف سے کراہتا رہتا تھا. کہ ایک مرتبہ میں نے زاروں قطار رو کر اپنے بیٹے کے پاس بستر پہ بیٹھ کر اس کو پکڑ کر میں نے کہا کہ اے بی بی مریم، کرسچن تھے یہ، اے بی بی مریم میرے بیٹے کو شفا عطا کریں، اس لیے کہ میرا ایک واحد آخری آسرا ہے. کہتے ہیں میں پکار رہی تھی رو رو کر کہ میں نے دیکھا کہ جیسے دفتن ایک مکاشفہ ہوا، اور ایک خاتون مجھ سے مخاطب ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں مریم، لیکن اس وقت میں شفا نہیں دے سکتی تمہارے بچے کو. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے شفا نہیں دے سکتی، آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کر دیتا تھا. کہ اس لیے کہ اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس وقت ولایت کسی اور کے ہاتھ میں، انہیں پکارو. تو کہتے ہیں میں کیا پکاروں؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ آخری ایک نبی ہے جو میرے بیٹے عیسیٰ کے بھی سردار ہیں، اور ان کی ایک بیٹی ہے کہ جو مجھ سے افضل ہے، اور میں ان کی کنیز ہوں، اور ان کے ایک آخری بیٹے حجت ہیں جو اس وقت زندہ ہیں کہ میرے بیٹے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور پھر 3 نام اس نے لیے، یا محمد، یا فاطمہ، یا مہدی، کہ یہ پکارو. کہتے ہیں مجھے اور کچھ نہیں یاد رہا، کچھ نہیں سمجھ میں آیا، بس میں گڑ گڑا کر کہنے لگی یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، یا محمد یا فاطمہ یا مہدی. یہ کہتی رہی کہ یہ آغا جعفر مجتہدی اچانک آئے. کیونکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت حجت کی طرف سے مامور ہوتے تھے کچھ جگہوں پہ جا کے شفا دینے کے لیے. تو وہ پہنچے، وہ گھر میں داخل ہوئے، میرے دق الباب کے گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بھی یہی نام دہرانا شروع کیے میرے بیٹے کو پکڑ کے، لیکن ایک نام اور لیا جو مجھے یاد نہیں ہے. یہ 3 نام تو وہ کہہ رہے تھے، ایک نام اور بھی لیا جو مجھے یاد نہیں ہے. بس وہ لیا انہوں نے نام، اور میرا بیٹا ایسا لگا بالکل پسینے میں بھیگ رہا ہے، اور شفا مل گئی، سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. تو آگا وہ سید مہدی کہتے ہیں کہ میں فوراً گیا آغا جعفر مجتہدی کے پاس کہ آپ نے یہ 3 نام تو مجھے سمجھ میں آ گئے، یہ اسم اعظم ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ 4تھا نام کون سا لیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک یا علی کہہ کے اسے اٹھا دیا تھا بستر سے، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی. کہتے میں نے یہ کہا تھا. یہ وظیفہ نام. نعرہ لگانا ہے تو ایسے کہ پھر ہر طرف آواز گونجے جہاں جہاں تک آپ ہیں، اور میں جا رہا ہوں مصائب پر. یو علی حسن اللہم یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا مہدی. حسین ہے تکمیل پنجتن، عباس ہے تسکین پنجتن، اور علی اکبر ہے شبیہ پنجتن. فقط رسول اللہ کی شبیہ نہیں علی اکبر، چہرہ تو ہے ہی رسول اللہ جیسا، نام ہے اپنے دادا علی پر علی.
کریم آل حسین، امام حسن کے دسترخوان کے وارث دسترخوان لگاتے تھے مدینہ میں کہ کوئی بولا بھٹکا گزرنے والا مسافر اسے سیر ہونا ہے، سیراب ہونا ہے، وہ آتا تھا حضرت علی اکبر کے دسترخوان پر، یہاں کے سیراب ہوتا تھا۔ حسین کے بیٹے ہیں، سن پایا ہے سیدہ سے، شبیہ پنجتن ہو گئے نا، شبیہ پنجتن ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، کہ آج اس جوان کا ماتم کرنے کے لیے تشریف فرما ہے کہ کوفہ کی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، کہ اس کی ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہ نہیں بگاڑا کچھ نہیں، جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہے وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے؟ جب رسول اللہ پر عشرہ گزرا ہے، پورا ماتم ہے، تو آج تو شبیہ رسول جن کا چہرہ رسول اللہ جیسا ہے، ہائے ہائے، کہ جب دشمن کے لشکر میں پہنچے فتبارک اللہ احسن الخالقین، دشمن نے یہ کہا کتنا بہترین ہے اسے خلق کرنے والا پروردگار۔ اب میں جملہ ایک اور بدل کے کہہ رہا ہوں، جو دشمن کی نگاہ میں یہ ہے وہ باپ حسین کی نگاہ میں کیا ہے؟ لہذا فرمایا تھا کہ بیٹا تیرا کو تجھ جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا۔ آج تو وہ مصائب ہے کہ کلیجے ہل جاتے ہیں، ایک جوان کا ماتم ہے۔ یہ حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ شب جمعہ جب کوئی زیارت کرنے والا پہنچا وہاں پر امام حسین کے حرم میں، پیدل چل کر آیا تھا، امام حسین سے کہتا ہے کہ مولا میں اپنی دعائیں تو بعد میں مانگوں گا، لیکن اگر کسی کے گھر میں میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ دیتے ہیں نا، لیکن جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں تو میں کس کس کا پرسہ دوں؟ آپ سوچئے گا، آج یہ نبی گفتگو تھی سیرت رسول پر اور مصائب کا بیان ہو رہا تھا، روز ایک ایک ہستی کے مصائب کا بیان ہوتا ہے نا، سب کی شہادتیں تو ایک ہی دن ہوئی عاشور کے دن، لیکن ہم ایک دن شہزادہ علی اصغر کا بیان کرتے ہیں، ایک دن ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، ایک دن شہزادہ قاسم کا، اصحاب امام حسین کا الگ سے بیان ہوتا ہے، اون محمد علیہ السلام کا الگ سے بیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی خطیب میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ ساری شہادتیں پڑھے، نہ آپ ساری شہادتیں ایک ساتھ سن سکتے ہیں، ایک شہادت ہم سنتے ہیں ہم اپنے حال میں نہیں رہ پاتے، سوچو جو ہم سے سننا اتنا مشکل ہے، وہ حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں کیسے اٹھائیں؟ ایک لاش ابھی لایا ہے ایک لینے چلا ہے، یہ ہے فرزند زہرا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ مولا میں ایک ساتھ تو سارے پرسے نہیں پیش کر سکتا، میں کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آ گیا میں شہید کا مرثیہ پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بہت گریہ ہوا کربلا میں۔ کہتے ہیں کہ پھر میں آ کے اپنے مسافر خانے میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو دیکھا، مولا بڑے غم کے عالم میں تشریف لائے، انہوں نے کہا تیرا شکریہ، تو نے مجھے میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب کا پرسہ دیا، جب تو اپنے شہر مازندران واپس جانا تو وہاں پر میرا ایک شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تڑپ کر کہا کہ مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے، آپ اسے کیوں سلام کہہ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے، اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمۃ الزہرا میری زیارت کو آتی ہیں، جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں زہرا کو غش آ گیا، دادی پوتے کے مصائب کو نہیں سن پاتی۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید مہدی بحر العلوم سے بھی کسی نے کہا تھا شب جمعہ حرم میں علی اکبر کے مصائب پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مستورات میں سے کسی بی بی میں یہ طاقت ہے کہ وہ حضرت زہرا کو سنبھال سکے؟ اور ایک اور کربلا کے بڑے خطیب تھے، اب میں جو جملہ کہنے لگا ہوں آپ تک پہنچ گئے تو پھر دیکھو اس جملے کا حق ادا کرنا مصائب کا۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے خطیب تھے حرم کے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ امام حسین کی شہادت پڑھ دیں، وہ گئے حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آئے۔ اگلے دن پھر جب خطابت کی لیا ان سے کہا آپ امام حسین کی شہادت پڑھیں، حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھی اتر آئے۔ تو ان سے کہا کہ ہم آپ سے روز کہتے ہیں امام حسین کی شہادت پڑھیں، آپ علی اکبر کی شہادت پڑھ کے اتر آتے ہیں، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اکبر کے جنازے پر مر گئے تھے حسین۔
فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حسین اٹھ نہیں پائیں گے اگر در خیمہ سے بی بی زینب کی آواز نہ آتی۔ حق یہی ہے، حق یہی ہے شہزادے کے مصائب پہ گریے کا۔ یا اللہ، واقعاً کوئی جوان اپنے آپ کو تماچے مارتا ہوا غش کھا جائے تو حق یہی ہے۔ حسین کے بہت بڑے نقصان کا نام ہے علی اکبر۔ کوئی علی اکبر کی فقط رخصت کو سمجھ لے تو اس کے رونے کے لیے زندگی بھر کافی ہے۔ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا، بار بار گرا، ایسا لگتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ کوئی تھا کہ جو بار بار دامن تھام رہا تھا، مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، لیکن کوئی بزرگ بی بی ہوتی تو شانے سے روکتی۔ یہ 4 سال کی سکینہ تھی جو فریاد کر رہی تھی، اے میرے بھیا علی اکبر، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو علی اکبر؟ دیکھو یہ ایک ہی تو دن ہے کہ تفصیل سے شہزادے کے مصائب کا بیان ہوتا ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ میں نے علماء سے سنا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ فوراً بی بی ام لیلہ سے اجازت لے کر آئے۔ کہا نہیں بیٹا، میں نے اس ماں سے نہیں جس نے 18 برس۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے۔ کہا پھوپھی اما ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مقام زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ بلند ہے؟ کہا اے بیٹا اکبر، یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہا پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دو پھوپھی اما۔ کہا بیٹا اگر کسی اور طرح اجازت مانگی ہوتی تو میں نہ دیتی، لیکن جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا۔ اکبر اٹھے، آئے، جیسے ہی اپنی سواری پر سوار ہوئے، امام حسین نے اپنی ریش مبارک کو فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برد الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے خدا تو گواہ رہنا، تو حسین کی مصیبت پر گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے۔ جب میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا تھا تو اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، جو چہرے میں، جو رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کے مشابہ ہے۔ بس علی اکبر ابھی تھوڑا آگے بڑھے تھے، ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو۔ مڑ کر دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا۔ کہا اکبر کاش تیرا کوئی تو جیسا جوان بیٹا۔ اے حسین، اب تو وہ شب تاسوعہ آ گئی ہے، کل 9 محرم الحرام ہے۔ لیکن حسین نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ دیکھو جب ممکن ہونا، کیا بے کسی تھی، فرمایا جب ممکن ہونا چہرہ موڑ موڑ کے دکھلاتے رہنا بیٹا، میں تمہیں دیکھتا رہوں بیٹا۔ علی اکبر نے پہلا حملہ کیا، بے پناہ جنگ کی، واپس پلٹے۔ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا ایسا لگا جیسے جعفر طیار لڑ رہے ہوں، جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں۔ کہا بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے بہت مار دیا ہے بابا، خدا کسی بوڑھے باپ پر وہ وقت نہ لائے۔ آج جب سبیل پر جانا پانی پینا، کہنا سلام۔ کہا جاؤ نانا رسول اللہ تمہیں سیراب فرمائیں گے، یعنی حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ پلٹ کر نہیں آنا، بس جاؤ نانا رسول اللہ سیراب فرمائیں گے۔ اکبر پھر سے چلے۔ میں نے عرض کیا کہ جو علماء سے سنا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہاں پہنچے ہیں کہ اب عمر سعد نے کہا یہ حسین کا شیر ہے، یہ ویسے نہیں مارا جائے گا، گھیر کر مارو۔ ہر طرف سے حملے شروع ہوئے۔ کسی شقی نے اکبر کے کلیجے کا نشانہ لیا۔ آج آرام سے رونے کی رات نہیں عزیز۔ سینہ برشی سینہ علی اکبر پر لگی، علی اکبر زمین پر گرے۔ کہا بابا علیک منی السلام، میرا آخری سلام بابا۔ سن لیجئے گا 2 جملے ابھی۔
جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو کہتا تھا یا مولا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے گا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام، یعنی کہنا چاہتے تھے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا بابا، اب زحمت نہیں کیجیے گا بابا، اب آخری سلام۔ لیکن میں حسین جو ہر شہید کے لاشے پر گئے ہوں، اکبر کے لاشے پہ کیسے نہ جاتے؟ حسین اٹھے، عزیزوں یا حسین کہنا، گرے حسین، پھر اٹھے، پھر گرے۔ ادعونی یا بنیا، اے میرے لالا آواز دے، تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑے سے مرثیے کے جملے بھی میں نے پڑھنے، میرے ساتھ چلنا۔ حسین پہنچے، اپنا رخسار اکبر کے رخسار پر رکھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسین مر جائیں گے۔ بی بی زینب کی آواز آئی، حسین نے کہا بہن زینب میری زندگی میں خیام سے باہر نہ آئیے گا، میں نے آپ کے پردے پر اپنے علی اکبر کو قربان کیا، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نہ آنا، علی اکبر کا دل دکھے گا، زینب کا دل دکھے گا۔ کہا بیٹا بس اتنی مہربانی کر دو، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تمہیں لے کے چلوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ امام حسین علیہ السلام کی گردن میں ڈالا، دوسرا ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہیں، سینے سے نہیں ہٹایا۔ کہا بیٹا یہ دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال دو۔ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا بابا۔ کہا بیٹا میں اصبر و صابرون، اب جو ہاتھ ہٹا میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں۔ ہاتھ ہٹا، برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا، حسین نے علی اکبر کو زمین پر لٹایا۔ زبان حال پڑھ رہا ہوں، یقیناً کہا ہوگا یا علی۔ جہاں کہیں بیٹھے ہو اپنے دل کو کربلا لے کر جانا، ذریعہ امام حسین میں جہاں شہزادہ علی اکبر کی خبر ہے، زور سے کہنا یا حسین۔ علی اکبر کو شہزادے کو لے کر امام حسین علیہ السلام چلے، اور جیسے ہی خیام میں پہنچے تو بی بی ام لیلہ کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، کہتی تھی اے بیویوں مجھے سنبھال لو، میرا علی اکبر مار دیا گیا، میرا علی اکبر مار دیا گیا، آئے حسین میرا علی اکبر مار دیا گیا۔ اللہ جانے بی بی زینب پر کیا گزری۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ یہی حق ہے بلند آواز سے رونے کا۔ آج ماں فاطمہ الزہرا آئی ہیں مدینہ سے برسہ لینے، حسین کربلا سے آئے ہیں، کس کی آنکھوں میں میرے علی اکبر کے نام سے آنسو۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ماں کیا کہہ رہی ہے سننا، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں
علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر کہہ دینا کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ایک پڑھ لوں اور سنو گے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا یہ کیا ہوا دل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو فغان ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو فغان ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو فغان ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو فغان ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں کہاں ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو فغان ناشاد نوجوان بانو پکارن میں یہ بانا لو اکبر علی ادھر ہی رکھیں ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں کہاں
اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لوں فغان ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لوں فغان ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو آنکھوں کو کھول کر خوش کر دو بول کر اکبر علی جواب دو آنکھوں کو کھول کر خوش کر دو بول کر کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان ناشاد نوجوان کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لاؤں فغان ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لاؤں فغان ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو ڈھونڈوں کہاں ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لاؤں ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لاؤں ناشاد نوجوان اکبر علی جواب دو آنکھوں کو کھول کر خوش کر دو بول کر اکبر علی جواب دو آنکھوں کو کھول کر خوش کر دو بول کر کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان ناشاد نوجوان کرتی ہے ماں تمہاری محبت کا امتحان ناشاد نوجوان
چھاتی پہ ایک ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں دونوں بند، اے میرے چھاتی پہ ایک ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں دونوں بند، اے میرے ماں تین چار بار پکاری کہ میری جان، ناشاد نوجوان بانو پکاری رن میں یہ بانا لاؤں فغان، ناشاد نوجوان 18واں برس میرے میل کا تجھے کیا ہو گیا تجھے، 18واں برس تھا میرے میل کا تجھے کیا ہو گیا تجھے، کس کی نظر لگی تمہیں اے میرے نوجوان، ناشاد نوجوان، کس کی نظر لگی تمہیں اے میرے نوجوان، ناشاد خواب ابراہیم کی تعبیر کی شبیر